قید عشق ناول بائی یمن ایوا ایپیسوڈ 53۔ عیسیٰ اور پوروا کے حویلی آتے ہی اچھا خاصا شور شرابہ ہو گیا تھا۔ پریحان اسے سینے سے لگائے کتنی دیر آنسو بہاتی رہی تھی۔ خانزادہ نے لا کر ریاض کو پوروا کی گود میں ڈال دیا، تبھی دونوں بہنوں کی افسردگی کم ہوئی تھی۔ عیسیٰ کے قہقہے اور چھیڑ چھاڑ کے ساتھ ریاض کی چیخوں نے ماحول کو بہت خوشگوار کر دیا تھا۔ ثنا بیگم نے بیٹے کا دمکتا کھلکھلاتا چہرہ بغور دیکھا۔ خانزادہ اس حویلی کا سب سے قیمتی بیٹا تھا، وارث تھا اور سردار بن چکا تھا۔ اس کی شخصیت روبدار اور پرکشش تھی۔ وہ غصے اور نرمی کا پرکشش مجموعہ تھا۔ اگر اس جیسا مکمل اور قیمتی انسان پریحان کی ہر خامی سمیت اس سے محبت کر سکتا ہے تو پوروا تو پھر پریحان کی نسبت بہت خوبصورت اور نرم مزاج لڑکی تھی۔ خانی بیگم جیسی نخریلی عورت نے پریحان کو قبول کر لیا تھا صرف اپنے بیٹے کے لیے۔ وہ دیوانہ تھا پریحان کا۔ اس وقت بھی پریحان کے ساتھ صوفے پر بیٹھا پوری طرح اسی کی طرف متوجہ تھا۔ وہ بے چینی سے پہلو بدلنے لگی۔ خانی بیگم آج بھی اسی طرح رعب سے رہتی تھی۔ پریحان کو جیسا کہتی تھی ویسے کرتی تھی۔ یہ سکون اور اطمینان انہیں صرف اس لیے ملا تھا کہ بیٹے کے فیصلے پر اس سے ضد لگانے کے بجائے اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی۔ جواباً وہ بھی ان کا مشکور تھا اور پریحان بھی فرما بردار بہو بن گئی تھی، اور وہ ضد لگا کر خود بھی بے سکون تھی اور بیٹے بھی۔ عیسیٰ نے کوئی سوال نہیں کیا۔ مطلب پوروا نے ثنا بیگم کا نام نہیں لیا تھا ابھی تک۔ وہ پوروا کو تکنے لگی، کمسن گلابی گڑیا جیسی پریحان کی نسبت اس کا قد اچھا تھا، اس سے زیادہ حسین تھی۔ گلابی رنگت اور کانچ جیسی آنکھیں، نقوش میں معصومیت تھی اور نرمی۔ آواز بھی مدھم نرم سی، براؤن کرتا اور اسکن ٹراؤزر پہنے دوپٹہ بمشکل سر پر ٹکائے بیٹھی وہ بہت پرکشش لگ رہی تھی۔ ریاض کو اٹھا کر بیٹھی وہ دنیا بھول چکی تھی۔ عیسیٰ کی بار بار اس پر اٹھتی نرم نظریں اور مسکراہٹ، وہ گہری سانس بھر کر رہ گئیں۔ زرشی اور پوروا اگر وہ ظرف بڑا کر لیں تو اس لحاظ سے بہت خوش قسمت تھیں۔ دونوں بہویں خوبصورت اور نرم مزاج تھیں۔ موسیٰ بھی ماں کی وجہ سے اب تک خوش نہیں رہ پا رہا تھا۔ اپنے حصے کی ساری غلطیاں بے چین کرنے لگی۔ انہیں بھی تو خانی بیگم والا سکون مل سکتا تھا۔ اپنی آنی کے ساتھ کھیلتے ریاض کی خوشگواری اور کھلکھلاہٹ عروج پر تھی۔ ٹانگیں چلاتا بول رہا تھا۔ پوروا اسے اس کی زبان میں ہی جواب دیتی انجوائے کر رہی تھی۔ سب کی نظریں بار بار ان دو پر جا رہی تھیں۔ ان میں کوئی فرق نہیں تھا۔ ریاض بار بار پوروا کے رخسار پر چھوٹا سا ہاتھ رکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے گرد پھیلے بالوں کی موٹی لٹوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر یکدم اپنی طرف کھینچا۔ پوروا کے زوردار چیخ پر سب چونکے تھے۔ ریاض سے بال چھڑوانے کی کوشش کی تو وہ بھی غصے سے چیخنے لگا۔ خان یوسف کی نظر پوروا پر ٹک گئی۔ اب سمجھ آئی ریاض نے چیخوں کی عادت کہاں سے لی ہے۔ نہیں میری جان، ایسا نہیں کرتے۔ خانزادہ اور پریحان اٹھ کر ان کے پاس پہنچے۔ عیسیٰ پوروا اور ریاض کی چیخوں پر ہنس رہا تھا۔ ریاض بال چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ خانزادہ نے اس کی مٹھی کھول کر اسے اٹھا لیا، ہنسی دبائے بیٹے کو دیکھنے لگا جو بال چھڑوانے پر لال ہو رہا تھا۔ پوروا کے بال سارے بکھر گئے تھے۔ رونی صورت لیے پریحان کو دیکھنے لگی۔ پریحان خود حیران تھی ریاض کو بال پکڑنے کا شوق کب لگا تھا۔ اس کا شور پوری حویلی میں گونج رہا تھا۔ اسے بال کھینچنے والا مشغلہ پسند آیا تھا بہت۔ خانزادہ اسے اٹھائے وہاں سے باہر ہی نکل گیا۔ خان داور نے کوئی جواب نہیں دیا اب تک۔ کیا مسئلہ ہے اسے، کیوں نہیں مان رہا؟ خان یوسف نے توجہ ہٹا کر خان آذر سے پوچھا۔ سب سے بڑا بیٹا تھا وہ اس حویلی کا، اب سب کو خوش دیکھتے تھے تو اس کا خالی پن شدت سے محسوس ہوتا تھا۔ وہ اب شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ اب زبردستی کی جائے، مگر خانزادہ کی الگ ضد ہے۔ خان آذر سنجیدگی سے بول رہے تھے۔ خان زوار کو اتفاق تھا مگر خانزادہ جو کہہ دے خان یوسف اس سے پیچھے ہٹ جائیں، ایسا کبھی ہو نہیں سکتا تھا۔ خانزادہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ ساری عمر اکیلا رہے گا۔ اگر طلاق ہو چکی ہے اب کس کے لیے بیٹھا ہے؟ لڑکی دیکھ کر بات طے کرو اور اگلے مہینے تک شادی کر دو۔ خان یوسف نے ٹھوک بجا کر فیصلہ سنا دیا۔ گلجان کے چہرے پر اطمینان ابھرا، لیکن خان آذر متذبذب تھے۔ میری بھی شادی کر دیں ورنہ لوگ کیا سوچیں گے؟ خان یوسف کا پوتا جانے کس لڑکی کے ساتھ رہتا ہے۔ عیسیٰ نے آغا جان کے پاس کھسک کر آہستگی سے کہا۔ انہوں نے گھوری سے نوازا تو منہ بنا کر پیچھے ہوا۔ ابھی پوروا بچی ہے، شرم کرو۔ موسیٰ نے مسکراہٹ دبا کر اسے چھیڑا تو وہ ناک چڑھا گیا۔ وہ بچی نہیں ہے، شی از ینگ، وہ میرڈ لڑکی ہے، وہ میرے پاس ہے، میرے ساتھ کافی وقت رہی ہے۔ اب کیا خبر ہمارے درمیان؟ اچھا بکواس بند کرو۔ عیسیٰ کی بے لگام زبان پر خان یوسف نے سختی سے ٹوکا تھا۔
अच्छा ना चुप ही हो गया था, डांटे तो मत। वो मुंह बसूर कर इनसे दूर हुआ। पूर्वा को बेचैनी से देखा, जो रियाज को देखते ही ईसा को भूल गई थी। इसे लगा अब वो नहीं आने वाली ईसा के पास। बाहिर खानजादा रियाज को लेकर बहला रहा था। अपने कमरे की तरफ जाते अदब खान ने चीख चीख कर बाप को टांगे मारते रियाज को देखा तो इसी की तरफ आ गया। सब ठीक तो है? आज तो नन्हे खानजादे के मिजाज काफ़ी ख़राब लग रहे हैं, अदब खान ने मुस्कुराकर पूछा। रियाज के छोटे छोटे हाथों को काबू किए खानजादा ने रियाज का रुख इसकी तरफ कर दिया। शादी कर लो अदब खान, तुम्हें पता चले जब छोटे साइज़ के जिन बिगड़ जाएं संभालना कितना मुश्किल होता है। खानजादा ने मुस्कुराकर कहा तो अदब खान हंस पड़ा। रियाज को उठाया तो वो नाराज़गी से बाप से रुख फेर कर अदब खान के सीने में मुंह छुपा गया। अदब खान और खानजादा इसकी हरकत पर हंस पड़े। रात के वक्त खाने के बाद कमरे की तरफ जाती पूर्वा ने सना बेगम को देखा तो इनसे छुप कर पलटी। रुको, इससे पहले कि वो वहाँ से जाती सना बेगम ने इसे रोका। वो सहम गई, घबरा कर पलटी। मुझे बात करनी है, आओ मेरे साथ। सना बेगम के नरम लहजे पर वो सर झुकाकर इनके पीछे चल दी। अपने पोर्शन में आकर वो सोफे पर बैठी और पूर्वा को भी साथ बिठा लिया। क्या इस दिन तुम मेरी बातों की वजह से घर छोड़कर गई थी? इनके सवाल पर वो अपनी आदत के ऐन मुताबिक पूरी ईमानदारी से हाँ में सर हिला गई। देखो बेटा, मैं तब शॉक्ड थी। सच कहूँ तो मुझे ईसा के साथ तुम्हारा रहना बहुत बुरा लगा। तुमने मुझे अपने रिश्ते के बारे में भी नहीं बताया। मैं स्टेटस और हसब नसब के फ़र्क में पड़ने वाली आम सी औरत हूँ। मुझे खौफ महसूस हुआ कि ईसा को तुम पसंद आ गई तो क्या करूँगी। वो आहिस्तगी से बोल रही थी। पूर्वा खामोशी से सुनती रही, लेकिन यकीन करो तब गुस्से में जाने का कहा। क्या कुछ कह गई, मगर ऐसा इरादा बिल्कुल नहीं था। और जब बाद में तुम घर छोड़ गई मैं बहुत शर्मिंदा हुई। ईसा की हालत मुझसे देखी नहीं जाती थी। मैं एक औलाद परस्त माँ हूँ। मेरे लिए मेरे बच्चों की खुशियाँ बहुत ज़रूरी हैं और ईसा मुझे बहुत ज़्यादा अजीज़ है। तुम्हारा यूं कोई निशान छोड़े बिना गायब हो जाना मेरे लिए भी परेशानी की बात थी। जाने कहाँ हो, कैसी हो और जाने ज़िंदा भी हो या नहीं। मैं तो रातों को सो भी नहीं पाती थी। मैं भी बेटियों वाली हूँ, इतनी कमज़ाद तो हरगिज़ नहीं कि एक बिन माँ बाप की बच्ची को यूँ दुनिया की भीड़ में धक्का देकर सुकून से बैठ जाऊँ। इनकी आवाज़ भरा गई। पूर्वा बेचैन सी हो गई। तुम जैसे भी हालात से गुजरी हो, जो भी तकलीफ़ मैंने दी, मुझे इस सब के लिए माफ़ कर दो। उन्होंने यकदम इसके सामने हाथ जोड़ दिए। पूर्वा तो घबरा गई, जल्दी से इनके हाथ थाम कर खोले। आंटी ऐसा नहीं करे, मैं आप पर गुस्सा नहीं हूँ, वो बौखला कर बोली। अब क्या बताती, इनसे डरती रही थी। गुस्सा करने का या नफ़रत करने का तो सोच ही नहीं पाई। वो छोटी सी लड़की बहुत बड़े ज़र्फ़ वाली थी, ईसा की तरह। मोरे कहो मुझे, सना बेगम ने बेसाख्ता इसे खुद से लिपटा कर चूमा। पूर्वा घबराई हुई सी इनके सीने से लगी बैठी थी। तुम गुस्सा नहीं, मगर मैं फिर भी गुनहगार हूँ। ईसा से भी माफ़ी मांगूंगी, शायद वो मुझे कभी माफ़ न करे। तुम्हारे जाने पर बहुत अजियत में रहा है। सना बेगम इसे सीने से लगाए बोल रही थी। पूर्वा को इन पर तरस आया, दिल में बचा कुचा खौफ भी निकल गया। आप ईसा जी को नहीं बताना, मैं भी नहीं बताऊंगी। ये हम दोनों का सीक्रेट रहेगा। पूर्वा नरमी से बोलती, झिझक कर इनकी पुश्त पर हाथ रख गई। सना बेगम हैरान रह गई। पूर्वा के ज़र्फ़ ने इन्हें ख़रीद लिया था। वो दिल से कदरदान हुई थी। ठीक है, अब जाओ। ईसा के रूम में जाओगी क्या? सना बेगम ने नरमी से इसका रुखसार सहलाकर पूछा। नहीं, मोरे गुल के पास सोऊंगी, मुझे इनके पास बहुत अच्छा लगता है। वो पुरशोक लहजे में बोली तो वो मुस्कुराकर सर हिला गई। पूर्वा उठकर वहाँ से चली गई। वो हल्की फुल्की होकर गहरा सांस भरकर उठी। किचन में जरशे मेवे वाला दूध बना रही थी। वो रुक कर इसे देखने लगी। इंसान अगर कभी ईमानदारी से अपना मुहासबा करने लगे तो एक साथ सारी गलतियों का एहसास हो जाता है। वो भी इसी मरहले में थी। खुश नसीब थी। अपनी बेसुकूनी को ख़त्म करना चाहा तो गलती मान ली। सर झुकाया, खुद भी झुक गई। हालांकि अब वो जरशे पर गुस्सा नहीं करती थी, इसे टोकती या डांटती भी नहीं थी, इससे बात ही नहीं करती थी। और यही बात जरशे को उदास करती थी। मूसा के साथ अपना गिलास भी ले लो। मूसा का गिलास भरकर पलटने लगी तो वो आज इतने अरसे बाद खुद से बोल पड़ी। लहजा नरम और दोस्ताना था। जी नहीं, मैं। तुम क्यों नहीं? मुझे हैरत है मूसा ने इस बात पर कैसे खामोशी इख्तियार की। इसे अच्छा लगता है।
جب وہ اکیلا ہر خدمت کروا جاتا ہے۔ ان کے نرم لہجے اور بات کرنے پر ہی زرشے حیران ہوئی۔ خوشی بھی ہوئی کہ وہ بات کر رہی ہیں۔ دل چاہا ان کی بات سے انکار کرے، انہیں بتائے کہ یہ گلاس وہ پہلے آدھا زرشے کو پلاتا ہے، مگر ان کے ناراض ہونے کے خوف سے چپ رہی۔ زرشے تم اپنائے اور پوروا کے لیے روایتی سوٹ منگوا لو عقیقہ کے لیے، اچھا لگے گا تم دونوں پر۔ ان کے مسکرا کر کہنے پر زرشے کو لگا وہ بے ہوش ہو جائیں گی۔ جی ٹھیک ہے، وہ خوشی بڑے لہجے میں بولی تھی، اپنے لیے بھی گلاس ڈال لو، عیسیٰ اور خان صاحب کو میں خود بنا دوں گی۔ وہ بول کر کچن میں داخل ہوئیں۔ زرشے سر ہلا کر ان کی بات پر عمل کرنے لگی۔ ٹرے لے کر کمرے میں گئی تو حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے چہرہ دمک رہا تھا۔ آج 2 گلاس کیوں بھائی؟ اس کے دمکتے چہرے کو دیکھ کر موسیٰ نے ابرو چڑھا کر حیرت سے سوال کیا۔ خان صاحب، آج ثنا چچی نے مجھ سے خود بات کی، بہت پیار سے مجھے کہا میں بھی دودھ کا گلاس لے جاؤں، خود کہا اتنے پیار سے۔ زرشے کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ موسیٰ مسکرایا۔ باقی سب تو ٹھیک ہے لیکن مجھے جیلسی ہو رہی ہے۔ موسیٰ مسکراہٹ دبا کر سنجیدگی سے بولا اور اس کے ہاتھ سے ٹرے لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ کیا مطلب؟ کس سے جیلسی؟ زرشے پریشان ہوئی۔ ہم ایک گلاس سے دودھ پیتے تھے تو مجھے لگتا تھا تمہیں مجھ سے محبت ہو رہی ہے۔ مورے جب ناراض تھی تو تم بس میرے ارد گرد رہتی تھی اور جیسے تم پوروا پر فدا ہوئی ہو۔ مجھے لگ رہا ہے میرا وقت مختصر ہونے والا ہے اور اب لگتا ہے مجھے بھول جاؤ گی۔ وہ سنجیدہ صورت بنائے بول رہا تھا۔ آپ سے محبت تھوڑی ختم ہو جائے گی، آپ کا وقت میں کسی کو نہیں دے سکوں گی۔ اس کی ناراضگی کا خوف سے وہ جس بہادری سے اظہار کر گئی تھی، موسیٰ کے یکدم بدلتے تاثرات پر جھیم گئی۔ تو یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی تم نے؟ وہ آنکھوں میں پوری دنیا کی روشنیاں سموئی اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی کلائی تھام کر اپنی طرف کھینچا۔ خان صاحب، دودھ لے لیں تو میں خالی گلاس لے جاؤں؟ وہ اس کے حصار میں اکلا کر بولی۔ اس کے بہانے بازی پر موسیٰ نے گھورا۔ میرے قریب آتے ہی تمہیں کچھ نہ کچھ کام یاد آ جاتا ہے۔ وہ اس سے دور ہوتا خفگی سے دودھ کا گلاس اٹھایا اور ایک ہی سانس میں پیا۔ گلاس ٹرے میں پٹک کر رکھتا بیڈ پر جا بیٹھا۔ زرشے حواس باختہ ہو گئی۔ خان صاحب، میں تو بس، وہ پریشانی سے وضاحت دینے کی کوشش کرتی اس کے پاس گئی۔ زرشے، دودھ پیو اور گلاس لے جاؤ، وہ سنجیدگی سے بول کر موبائل پر مصروف ہو گیا۔ زرشے لب کاٹتی ٹرے اٹھا کر جانے لگی تو موسیٰ نے اٹھ کر اس کی کلائی پکڑ کر روکا۔ وہ دودھ پیے بنا لے جا رہی تھی۔ پیو، شرافت سے رونا دھونا بند کرو۔ ہماری شادی کو کتنا وقت ہو گیا ہے ذرا حساب لگاؤ اور پھر ایمانداری سے مجھے بتاؤ، یہ انصاف کی بات ہے، قریب نہیں آنے دیتی ہو۔ اور کتنا وقت چاہیے تمہیں؟ آخر دودھ کا گلاس اٹھا کر اس کے منہ سے لگاتا بگڑے موڈ سے بولتا جا رہا تھا۔ زرشے سے تو وہ گلاس ختم کرنا مشکل ہو گیا۔ جیسے تیسے پیا، تب اس نے گلاس منہ سے ہٹایا، ٹرے میں رکھا اور پلٹ کر بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا۔ اشارہ تھا کہ اب وہ جائے۔ زرشے شرمندہ سی کمرے سے نکل گئی۔ موسیٰ نے بددلی سے موبائل بند کر کے رکھ دیا۔ اسے زرشا کا مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ خوش تھی، اس کے جانے پر اداس رہتی تھی۔ اس کے لوٹ آنے پر اس سے زیادہ خوش کوئی نہیں ہوتا تھا، لیکن ہر بار موسیٰ کے قریب آنے پر وہ گھبرا کر بہانے بناتی دور ہو جاتی تھی۔ اس کا گریز موسیٰ کی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ زرشے روم میں واپس آئی تو وہ لائٹ آف کر کے سونے لگا۔ بیڈ پر آ کر بیٹھی وہ اندھیرے میں اسے تکنے لگی۔ آنکھیں بند کر کے سوتے موسیٰ کو کچھ دیر بعد سسکیاں سنائی دیں تو جھٹکے سے اٹھا۔ لائٹ آن کر کے وہ پلٹا تو زرشا ہاتھوں میں چہرہ چھپائے سسک رہی تھی۔ زرشا، کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ اوکے، سوری، میں روڈ ہو گیا تھا بہت۔ ٹرسٹ می، مجھے اس سب سے فرق نہیں پڑتا تم میری محبت ہو، میری زندگی ہو، پاگل لڑکی۔ اس کی آنسو صاف کرتا وہ محبت اور اپنائیت سے بول رہا تھا، اس کے کپ کپاتے ہاتھ تھام کر لبوں سے لگائے۔ میں آپ کے قابل نہیں ہوں، میں جانتی ہوں، میں ناجائز اولاد ہوں۔ آپ کی ہمدردی اور اپنائیت پر میرا دل روتا ہے۔ زرشے کی بات پر اس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ وہ یہ سب باتیں سوچ کر اس سے دور تھی۔ وہ محبت کرتی تھی، پھر بھی اس کے قریب آنے سے ڈرتی تھی، صرف اس لیے کہ وہ خود کو اس کے قابل نہیں سمجھتی تھی۔ وہ اس کی محبت کو طرز سمجھتی تھی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے کہ تمہارا؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ موسیٰ کا اس کی بات پر دماغ الٹ گیا۔ زرشے سہم گئی۔ وہ غصے سے دانت پیستا اسے گھور رہا تھا۔ میری بات کان کھول کر سن لو۔ اس کے بازو پکڑ کر جھٹکے سے اپنے قریب کیا۔ زرشے گھبرا کر نظریں جھکا گئی تھی۔ مجھے دیکھو زرشے، وہ غصے سے بولتا اسے مزید قریب کر گیا۔
زرشے نظر اٹھا کر دیکھنے لگی۔ تم جائز اولاد ہو، جو جیسا بھی سمجھے، کم سے کم تمہیں اپنی ماں پر یہ الزام نہیں لگانا چاہیے تھا۔ موسیٰ کی بات پر وہ تڑپ کر نفی میں سر ہلا گئی۔ میں نے بابا جان کو خود ایسا کہتے سنا تھا، وہ بتاتے ہوئے رو پڑی۔ کیا باپ کو بھی غلط سمجھتی وہ اس بات پر؟ آج تک سب سے چھپ چھپ کر دور رہی۔ وہ اس سوچ کی وجہ سے اپنے عزیز جان بھائی خانزادہ کی محبت پر بھی غم زدہ رہی۔ شٹ اپ، میری بات سنو۔ موسیٰ کا پارا ہائی ہوا تھا۔ وہ غلط فہمی کا شکار تھے، بلکہ خود ساختہ نفرت کا شکار تھے۔ انہیں بہروز خان کے گھر سے ایسی باتیں کہی گئی۔ گلجان مورے نے تمہارے سر کی قسم کھا کر کہا ہے، تم جائز ہو، تم خان آزر کا خون ہو، تم اس حویلی کی بیٹی ہو۔ اپنے اس دماغ سے یہ سب کچرا نکال پھینکو کہ میں اس بات پر ہمدردی جتاتا ہوں۔ اس بات کا کوئی وجود نہیں۔ تم میری محبت ہو، اور آج سے نہیں، تب سے، جب تم اسکول گرل تھیں۔ موسیٰ کی بات پر زرشے کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ موسیٰ نے ماتھے پر بل ڈال کر اسے گھورا اور کھینچ کر سینے سے لگاتا خود میں بیچ گیا۔ دنیا کا عجیب ترین اظہار محبت تھا جو ایسے گھور کر کیا گیا تھا۔ زرشے تو شوق میں جا چکی تھی۔ اگر یقین نہ آئے تو اپنے لالا سے پوچھ لینا، وہ گواہ ہے میری محبت کا۔ تمہیں تب حاصل نہیں کر پایا۔ اور ایک بات اور اپنے دماغ میں بٹھا لو، میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ ناجائز والی بکواس بات اگر سچ بھی ہوتی تو مجھے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس بار اس نے لہجے میں ذرا نرمی لا کر کہا تو زرشے بے اختیار اس کے سینے میں چہرہ چھپاتی پرسکون ہوئی۔ کیا یہی وجہ تھی مجھ سے دوری بنائے رکھنے کی؟ موسیٰ نے اس کا چہرہ اوپر کر کے پوچھا تو وہ شرمندگی سے نظر چکا گئی۔ وہ خفا ہوا۔ اب اس سزا کا ازالہ کیسے کرو گی؟ اس کے بال بگا کر ابرو چڑھائی۔ اس بار وہ دور نہیں ہوئی تھی۔ معاف کر دیں، میں بھی بہت اذیت میں رہی ہوں۔ اس کے کندھے پر گال ٹکا کر وہ افسردگی سے بولی، چہرے پر معصومیت تھی۔ موسیٰ کو اس پر بے طرح پیار آیا تھا۔ نرمی سے بال سہلاتا اس کی پیشانی پر محبت بھرا لمس چھوڑ گیا۔ تم سے ناراض نہیں ہو سکتا۔ خود کو دوبارہ کبھی اذیت مت دینا زرشے، میرا دل رک جائے گا۔ اسے اپنی محبت سے لبریز حصار میں سمیٹتا شدت بھرے لہجے میں بول رہا تھا۔ زرشے اس کی محبت پر آنکھیں بند کرتی اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ دل میں آج کوئی غم باقی نہیں بچا تھا۔ اپنے بستر پر سونے کے لیے جاتے خانزادہ کو عیسیٰ کی کال آئی تو چونک گیا۔ عیسیٰ، سب ٹھیک ہے نا؟ وہ فکر بھرے لہجے میں بولا۔ نخرے کرتے ریاض کو تھپک کر سلاتی پریحان نے بھی کان کھڑے کیے۔ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ میری بیوی پر آپ لوگ قبضہ جما چکے ہیں۔ وہ میرے بغیر سو کیسے گئی وہاں؟ ملازم سمجھا ہوا ہے کیا؟ مجھے جب ضرورت پڑی میرے حوالے کر دیا، جب جی چاہا واپس لے لیا۔ عیسیٰ غم سے بھرا چیخ رہا تھا۔ خانزادہ نے سب سکون سے سنا اور مسکراہٹ دبائی۔ تمہاری بیوی پر کوئی زبردستی نہیں کی گئی؟ پریحان نے اس سے پوچھا۔ اسے اکیلا روم چاہیے یا مورے گل کے پاس سوئے گی؟ وہ تمہارا کہہ دیتی تو وہیں بھیج دیتے۔ خانزادہ نے بھی جلدی پر تیل چھڑکا۔ پریحان ساری بات سمجھ کر دھیرے سے ہنسنے لگی۔ ماں کو ہنستا دیکھ کر ریاض اس سے زیادہ زور و شور سے کھلکھلانے لگا، ٹانگیں چلاتا پرجوش ہوا۔ اچھا نہیں کر رہے آپ سب۔ اس گھنی بلی سے تو میں پوچھ لوں گا۔ نیند نہیں آ رہی مجھے اب، اللہ حساب لے گا میری بے چینی کا آپ سب سے۔ معاف نہیں کروں گا۔ عیسیٰ بنایا ہوا بولتا چلا گیا۔ خانزادہ ہنسنے لگا۔ شاید زندگی میں پہلی بار عیسیٰ ایسا بے چین اور رونے والا ہو رہا تھا۔ پاگل لڑکے، بات تو سنو۔ داور لالا کے ساتھ رخصتی کر دیں گے، صبر تو کرو نا یار۔ خانزادہ نے اسے بہلایا، پیار سے منایا جیسے بچے کو چمکارا جا رہا ہو۔ کیا یعنی اگلے مہینے؟ مجھے میری بلی پہلی فرصت میں واپس چاہیے، ورنہ واپس بھاگ جاؤں گا اسے لے کر، یا پھر آپ بھی پریحان بھابھی کو اگلے ماہ تک مورے گل کے پاس بھیجیں بس، مزید کوئی بات نہیں۔ وہ جلا بھنا بولتا چلا گیا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر وہ کال کاٹ گیا۔ خانزادہ تو اس کی بےتابی پر حیران رہ گیا۔ چہرے پر گہری مسکان ٹھہر گئی تھی۔ وہاں ریاض پورے بیڈ پر یہاں وہاں کھسکتا پریحان کو تھکا رہا تھا۔ جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا ناکچنے چباتا تھا۔ رات کو سونے میں اتنی دیر کر دیتا تھا کہ پریحان تھک کر پہلے سو جاتی تھی۔ خانزادہ نے اس چھوٹے جن کو پکڑ کر قابو کیا اور اپنے سینے پر لٹا کر تھپکنے لگا۔ تب کہیں جا کر وہ باتیں کرتا کرتا سویا تھا۔